ہماری آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی جناب محترم ڈاکٹر شہباز چشتی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں۔ آپ نیو یارک امریکہ میں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے سربراہ کی حیثیت سے اور ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے چیئرمین کی حیثیت سے نیو یارک میں ایک طویل عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں دنیا کے مختلف خطوں میں آپ کی آمد و رفت کا تسلسل کے ساتھ آنا جانا رہتا ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور ہماری آج کی اس نشست کا جو عنوان ہے وہ مسلم سوسائٹیز ان امریکہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو خصوصی اپنے تجربات ہیں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے تناظر میں، اس سے ہمیں ضرور مستفید فرمائیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی العربی القرشی الحاشمی الابدعی المکی المدنی التحامی الشاہد المشہود الولی المقرب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا قائد الغر المحجلین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور حضور راحت قلب و جاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ علمی حلقوں میں ایک بڑا ہی معتبر نام ہے آپ کا، حضرت علامہ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ مجھے ذاتی طور پر بڑا ایک اشتیاق تھا حضرت سے ملاقات بھی ہو اور آپ کے کام کو بھی دیکھا جائے۔ الحمدللہ جہاں بھی اہل سنت والجماعت کے علمی افراد موجود ہیں وہ حضرت کی شخصیت کو الحمدللہ اکنالج کرتے، تو دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس علمی تحقیقی معاملات کو اور سفر کو مزید خوبصورتی عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم صاحب کا، اور میں شکر گزار ہوں علامہ محمد سجاد مدنی صاحب کا، جن کے توسل سے آج صاحبان علم کی اس مجلس میں حاضر ہونے کا یہ موقع ملا۔ تو یہ سٹی آف نالج کے یہ جو ادارہ ہے یقیناً یہ علم کی خیرات کو ہی تقسیم کر رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت جو جدید اور قدیم علوم سے بہرہ ہیں، ان کا وجود آپ کے لیے سب کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں امریکن سوسائٹیز کے اندر جو مسلم معاشرت ہے، مسلم سوسائٹی کے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کروں۔ تو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ پاک نے اس کو ریپیٹڈلی سورہ صف، سورہ صافات اور سورہ توبہ اور سورہ فتح کے اندر، صف، توبہ اور فتح کے اندر ریپیٹڈلی بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کے مقاصد یہ ہے کہ اس دین حق کو دنیا کے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ تو بنیادی طور پر اسلام دین دعوت ہے، دین تبلیغ ہے۔ بلغ ما انزل الیک، جو میسج آپ تک پہنچا ہے آپ ایفیکٹولی اس میسج کو آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ دلوں کا بدلنا نہ بدلنا تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ جدھر چاہے دلوں کو پھیر دے۔ تو نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف میریکلز کے ذریعے یا معجزات کے ذریعے ہی اس دین کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ تو ایک پارٹ تھا۔ حضور نے ہیومن بیسس کے اوپر سٹرگل فرمائی ہے، اس دین کے نفاذ کے لیے، غلبے کے لیے جد و جہد فرمائی ہے، اور حضور نے مختصر مدت میں
اس دین کو کرۂ ارض کے اوپر غالب کر کے اللہ کے حضور بھی اور جو حضور کے غلام تھے ان سے بھی یہ گواہی لی کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، تو سب نے بیک زبان کہا آپ نے اللہ کا پیغام صرف پہنچایا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق عطا فرما دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک تو ذمہ داری لگائی کہ جو آج یہاں موجود ہے میرے اس میسج کو جو موجود نہیں ہے اس تک پہنچا دے، تو ہر ایک کو داعی اور مبلغ بنایا، اپنا ایک میسنجر بنایا کہ تم آگے میرے پیغام کو لے کر چلو گے، اور ساتھ خوشخبری دی کہ لا یبقی علی ظہر الارض بیت مادر ولا وابر الا اضحى اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز و ذل ذلیل۔ فرمایا اس روئے زمین پر کوئی گارے اور مٹی کا مکان ایسا نہیں ہوگا اور کوئی اونٹوں کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر میرے دین کو ضرور داخل فرمائے گا، کہ عزت والے کی عزت کے ساتھ اور مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ اس دین کو ضرور جہاں جہاں تک سورج اور چاند کی روشنی جاتی ہے وہاں وہاں تک دین کا پیغام پہنچے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پریڈکشن ہے اس پیغام کے پہنچنے کے، اس کا تو ہمارا یقین کامل ہے کہ پوری ہر صورت میں ہو کر رہنی ہے، اور اب اس کے لیے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے امکانات کیا ہو سکتے ہیں، ہم اس میں حضور کی اس خوشخبری اور بشارت کا کس طرح مصداق بن سکتے ہیں، اس سلسلے میں نارتھ امریکہ کے اندر الحمدللہ مجھے پچھلے 13-14 سال میں سے وہاں کام کرنے کا، پہلے انیشلی مفتی صاحب تشریف لے گئے ہمارے ادارے میں، سجاد صاحب بھی تشریف لے گئے 2-3 دفعہ، تو انیشلی تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بندے کو لیگل پرابلمز ہوتی ہیں، پھر دیگر معاملات، فنانشلی ایک نئی جگہ پر جا کر سٹیبل ہونا، یہ معاملات ہوتے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور 5-6 سال کے اس سٹرگلنگ فیز سے گزرنے کے بعد ایک شراب خانہ جو ہے، جس شراب خانے کے اندر شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں، جس دن میں نے ان کے ساتھ کنٹریکٹ سائن کیا اور اتفاق کیا کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور ساتھ پانی کی بوتلیں بھی تھی، تو میں نے کہا یہ پانی کی باٹلز جو ہیں ان کو بھی انہی شرابیوں کے ہاتھ لگے ہوں گے، تو ایک کھجور سے وہ افطار کیا اور وہ کنٹریکٹ سائن کیا، اور اس شراب خانے کو سارے کو ڈیمالش کر کے خانہ خدا بنایا الحمدللہ۔ تو 5 سال اس رینٹنگ بلڈنگ نے فنکشن کیا، اور اس میں 3 بچے حافظ قرآن بنے الحمدللہ، بہت سارے غیر مسلموں نے وہاں اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور پھر 5 سال کی اس فنکشن کے نتیجے میں اللہ نے برکت عطا فرمائی کہ ہم نے 2 سال 2.5 سال قبل $1.5 ملین میں اپنی جگہ ادارے کی خرید کر ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کو اسٹیبلش کیا۔ تو یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے جلدی تھوڑے وقت میں ایک بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ جہاں تک دعوت کے امکانات ہیں وہاں مجھے نوجوان ینگسٹرز، لڑکے لڑکیاں، اسپینش امریکن بورن، ان سے لے کر 84 ایئرز کے بزرگوں تک کو اسلام کا پیغام پہنچانے اور ان کو دین کے اندر داخل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ یہ اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس میں اپنا تو کوئی کمال نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں جس سے وہ کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اجتباء فرماتا ہے۔ تو اس میں 2 فیزز ہیں ان کے، ایک تو وہ لوگ جو خود اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں اور اسلام کی آئیڈیالوجی اتنی فیسینیٹنگ ہے کہ جو شخص دیانتداری کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین اسلام کی خوبصورتی اس کو گرویدہ نہ کرے اور وہ دین کی تعلیمات سے متاثر نہ ہو۔ خاص کر کے یہ جو واقعہ ہوا امریکہ کے اندر، جس سے ایک میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی، مسلمانوں کو ٹیررسٹ کے طور پر پیش کیا، اس کے بعد پھر خاص کر کے اسلام کا مطالعہ بڑھا ہے، رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں مطالعہ بڑھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں جانیں تو صحیح۔ تو جوں وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، سنت رسول کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے ذہن کے اشکالات ختم ہوتے ہیں اور وہ دڑا دڑ اسلام قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور چرچ بند ہو رہے ہیں الحمدللہ، وہاں مسجدیں کھل رہی ہیں، شراب خانے بند ہو رہے ہیں، اسلامک سینٹرز قائم ہو رہے ہیں۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں ایک کار واش میں گیا ہوں، وہاں گاڑی پاکستان سے واپس گیا تو شیمپو کروانا، تو اس میں ذرا ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے، آپ نے 2 آورس ویٹ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو 84 ایئرز کا ایک برائن نامی بندہ ہے جو ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، کچھ نوٹس بھی لے رہا ہے،
تو میں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس تک پیغام پہنچانا چاہیے، ویسے بھی 2 گھنٹے میں نے یہاں بیٹھ کر انتظار ہی جو کرنا، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر اس کو کہا، پہلے وہاں کی حالات تھوڑے سے ڈسکس کیے، پھر میں نے کہا اسلام کے بارے میں، تو نے کہا ہاں میں نے سنا ہے، اور میں نیوی میں آفیسر رہا ہوں اور ورلڈ وائڈ میں نے سفر کیے ہیں، تو اس کو باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر میں نے دعوت پیش کی الحمدللہ، اور اس بات کے اوپر، یعنی کسی ایک بات کے اوپر بھی ذہن بدل جاتا ہے۔ اس بات کو میں یہاں روک کر ایک مثال دوں گا، ایک عالم، ان کا اسکالر میں نے پڑھا کہ جاپان میں ایک عرب کے داعی گئے اور انہوں نے وہاں جا کر کے 10 سال محنت کی، دعوت کا کام کیا، لیکن ایک جاپانی شخص بھی مسلمان نہ ہوا۔ تو انہوں نے سوچتے رہے کہ کیا پرابلم ہے، یہاں میری دعوت کا اثر نہیں ہوتا۔ تو ایک دن ان کا نیشنل ڈے تھا، اور وہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی کہ حضور نے ارشاد سے پوچھا گیا کہ کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا قال امو کا، تیری ماں ہے۔ اس نے ثم ایو، صحابی کہتے ہیں پھر کون؟ قال امو کا، ثم ایو، پھر کون؟ امو کا، تیری ماں، ثم ایو، پھر ابو کا، تیرا باپ۔ تو کہتے ہیں جب وہ جاپانی داعی کہتے تھے، جو عرب کے داعی تھے جاپان میں گئے، تو وہ کہتے تھے جب میں نے حدیث مکمل کی اور اسپیچ مکمل کرنے کے بعد اس مجلس میں 10 جاپانی اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر کہا ہم تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو میزبان تھے، میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیسیکلی جاپانی سوسائٹی مدر لوننگ سوسائٹی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ماں سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج انہیں پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہم سے بڑھ کر ماں کی تعظیم، تکریم اور خدمت کا درس دیتے ہیں۔ تو یہ جو داعی کے لیے اگلے کی نفسیات کو سمجھنا، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ وہ کیسا سوچتے کیسے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہے، ان کی وے آف لیونگ کیا ہے، ان کا تھنکنگ کا سٹائل کیا ہے، ان کی لائف کے بارے میں فلاسفی کیا ہے۔ ان چیزوں کے جاننے کے بعد پھر دعوت کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بھی مینہاٹن میں پیدا ہونے والے اس شخص سے کہا کہ دیکھو تم نے 84 ایئرس شرک کیا، گناہ کیے، جو تمہاری مرضی رہی وہ کرتا رہا، اگرچہ کیتھولک عیسائی تھا، تمہارے کچھ اپنے بیلیفز بھی تھے، لیکن میں تجھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کو اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے آل پریویس سنس وڈ بی ریمووڈ، کہ یو آر لائک نیو بورن بیبی، جس طرح آج ماں کے شکم سے تو باہر آیا ہے۔ اب یہ بات اس کے ذہن میں کلک کر گئی، اور رات کے 2 بجے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ تو 84 ایئرس کا برائن پھر رات کے 2 بجے محمد ابراہیم بن جاتا ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی راحت ملی کہ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بھی اگر تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے تو 100 سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں دینے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک شخص تیرے ذریعے ہدایت کے راستے پر چل پڑے۔ تو اس وجہ سے کر کے دعوت کا ایک بڑا کھلا میدان ہے امریکہ کے اندر، اور لوگ وہاں جو ہے وہ بھوکے، میں سجاد صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ جہاں مادی قدریں غالب ہوتی ہیں وہاں روحانی طور پر ایک بھوک محسوس کی جاتی ہے۔ وہ لوگ اب یہ جو ہے نا توہم پرستی، سپرسٹیشنزم اس کو کہتے ہیں، تو میں کہہ رہا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں قوم بہت آگے چلی گئی، لیکن آج بھی پریزیڈنٹ پوچھتا ہے پرائم منسٹر سے جا کر کہ میرے 4 سال پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور یہ توہم پرستی۔ اس ساری مادی عروج پر جانے کے بعد روحانیت میں جو دل کو اور ذہن کو جو پیس آف مائنڈ اینڈ پیس آف ہارٹ اینڈ انر سیٹسفیکشن مل سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کے اندر مل سکتی ہے، وہ اس دین حق کے اندر مل سکتی ہے۔ میں مثال دوں کہ 1971 میں سری لنکا سے تامل ناڈو بولنے والے ایک بزرگ وہاں تشریف لائے فلیڈلفیا میں، اور انہوں نے آ کر کوئی سینکڑوں کے حساب سے کرسچنز اور جوش فیملیز کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ آج امریکہ کے اندر، سجاد صاحب نے وزٹ بھی فرمایا ہے، امریکہ کے اندر 100 ایکڑز کے اوپر ان کی جو ہے وہ فیلوشپ قائم ہے، جہاں ان کا مزار ہے، اور امریکنس اپنے طریقے پر عرس مناتے ہیں۔ بابا محمد رحیم محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نام ہے، اور پاکستانی، بنگالی اور انڈینز اپنے طریقے پر جاتے ہیں۔ اور ایک دن میں اپنا تجربہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک امریکن گورا، بالکل لمبی لمبی داڑھی اس کی، تو میں وہاں مزار پر گیا بابا محمد رحیم محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے،
تو بڑا ایک سکون ہے وہاں، اور لوگ تو وہاں ایک نلکا سا لگا ہے، پانی اس طرح وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ پیوریفائڈ واٹر سے کئی درجے بہتر پانی ہے، بیماریوں کا ہولی واٹر اس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے اس گورے سے پوچھا ہاؤ ڈڈ یو کنورٹ، تم کیسے کنورٹ ہوئے، کیونکہ وہاں جو بھی بدلتا ہے تو کہتے ہیں یہ کنورژن ہے، بدلا ہے، تبدیلی ہے مذہب جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہاؤ ڈڈ یو کنورٹ؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا بابا ٹولڈ اس ڈو ناٹ یوز دا ٹرم کنورٹ۔ یہ جو صاحب مزار ہیں بابا، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کنورٹ کی ٹرم یوز نہ کرو۔ میں کنورٹ نہیں ہوا، مجھے انہوں نے ریورٹ کیا ہے۔ کنورٹ کا مطلب ہے بدلنا، اور ریورٹ کا مطلب ہے اپنی اصل کی طرف واپس آنا۔ تو مجھے اسی وقت حضور کا ارشاد مبارک یاد آیا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ، ماحول، ارد گرد اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، گھر اور ماحول نے مجھے عیسائی بنا دیا، اور اس بابے نے مجھے دوبارہ حضور کا در دکھا دیا ہے، دوبارہ مجھے مسلمان کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت اسلام اس اعتبار سے جو خوشی کا پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے امریکہ کے اندر، ٹھیک ہے، بعد دوسرا بڑا ریلیجن ہے جو بڑھ رہا ہے، اور اس وقت 33 لاکھ کے قریب تعداد ہے مسلمانوں کی، مساجد، اسلامک سینٹرز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہمیں درپیش ہے، جن چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ پراپر ایجوکیٹڈ لوگ وہاں ہمارے ابھی تک نہیں پہنچے۔ جہاں کچھ مساجد اور اسلامک سینٹرز میں مفتی صاحب کو بھی تجربہ ہے مختلف جگہوں پر جانے کا، وہ یہاں جو 5 نمازوں والے 10 صورتوں والے امام تھے وہ وہاں چلے گئے، نظام چلا لیا۔ ہائیلی لینگویج بیریئر ہے، ان کے پاس ایجوکیشن کا لیول نہیں ہے، کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے، کانفیڈنس لیول نہیں ہے، اور وہ ان کی زبان میں ان سے بات نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے کر کے ابھی جتنا مؤثر طریقے سے ہونا چاہیے تھا وہ میں سمجھتا ہوں اس کی ابھی مزید ضرورت ہے۔ دوسرا جو چیلنج ہے درپیش ہے وہ یہ کہ ہمارا بچہ صبح سے جاتا ہے اسکول میں، اور وہ 8-10 گھنٹے وہاں گزارتا ہے، اور 8-10 گھنٹے ایک ورڈ بھی اس کو جو ہے اللہ کے بارے میں تو نہیں کہا جا رہا، جو دین کی یا خدا کی کریٹر کی بات آئے گی اس کو نیچر کی طرف پھیر دیں گے کہ یہ نیچرل پروسیس ہے اور نیچر نے ایسا کہا ہے تو ہو گیا۔ ایتھیسٹ فلاسفی جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، دہریت، الحاد، یہ چیزیں بھی۔ اس میں ہم نے تو اپنے طور پر ایک چھوٹی سی کوشش کی اپنا ادارہ، اور میں ان کو بہت کنونس بھی کرتا ہوں، باقی بڑے بڑے اسلامک سینٹرز، بلڈنگز کھڑی ہو گئیں، اور میں نے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ بچے جو ینگسٹرز ہیں، نیو بارن جنریشن ہے اور وہاں گرو ہو رہی ہے، وہ کرائسس آف آئیڈینٹیفیکیشن سے گزر رہے ہیں، شناخت کا جو بحران عام جس کو کہتے ہیں، کہ ایک نسل تو یہاں سے گئی، انہوں نے اپنی بھوک مٹائی، پیچھے پلازے بنائے، پلاٹ خریدے، کوٹھیاں بنائیں، زمینیں خریدیں، اور جو اگلی جنریشن ہے ان کا مفاد پاکستان میں۔ ہم نے تو اپنے بھائی، چاچے، مامے کو دکھانا تھا بھئی ہماری اتنی بڑی کوٹھی ہے، اتنے ہمارے پلازے ہیں، لیکن جو اگلی ہے ان کا پاکستان میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ انہوں نے تو امریکن، ہم تو کسی فوت کی خوشی غمی پر آتے ہیں، انہیں تو اگلی یہ ترکیوں کی تیسری نسل ہے، وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہو گئی۔ کئی لوگوں کے نام محمد تھے، وہاں سے منہ ہو گئے، یعنی کہ اس کو بگاڑ کر محمد سے منہ کر دیا۔ تو جب تک ائمہ، داعی اور مبلغین یہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے اور نیو جنریشنز کو پراپرلی گائیڈ نہیں کریں گے، کاؤنسلنگ نہیں کریں گے، جو وہ اس وقت سخت ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی، کہ وہ بالکل جو ہے وہ اب امریکن فلاسفی بھی یہ ہے کہ خاص قسم کے جو ہے وہ لوگوں کو آگے آئیں، ٹھیک ہے جی، باقی جو ہے لیبر کا اپرچونٹیز تو وہ دیتے ہیں، لیکن جب تک پراپر گائیڈنس نہ ہو، کاؤنسلنگ نہ ہو، ان کو آبجیکٹیو آف لائف نہ بتایا جائے، وہ ڈیٹریکٹ ہونے کے امکانات بھی اسی طرح زیادہ ہے، کیونکہ ایک فری کنٹری ہے جہاں آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جو مرضی آپ کہنا چاہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو مرضی آپ ریٹ آف سٹیٹ کے خلاف کچھ نہ کہیں، باقی جو مرضی کہتے رہیں۔ ان حالات میں اس اولاد کے اوپر چیک اینڈ بیلنس، ان کو باقاعدہ گائیڈ کرنا، ان کی اسپرچل گروتھ، اسپرچل جو گروتھ ہے روحانی، اس کے لیے ایک رول پلے کرنا، یہ ہمیں وہاں چیلنجز درپیش ہے۔ اور میں ایک مثال کے ساتھ اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا۔ یہ پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہالینڈ کے اندر ایک شخص ہے، وہاں کا پارلیمنٹیرین گیرٹ والڈر،
اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکیچرز اور کارٹونز بنانے کے حوالے سے مقابلے کا اعلان کیا، تو اس کا جو رائٹ ہینڈ شخص تھا اس کا نام تھا جورم وین کلوروین. اس نے وہ بالکل بڑا جو ہے وہ متشدد قسم کا عیسائی تھا اور اسلام کے خلاف وہ کہتا تھا یہ نقاب بھی نہیں ہونا چاہیے اور مسجدیں بھی بند ہونی چاہیے. تو اس نے ارادہ کیا کہ میں ریسرچ کروں گا اور ویسٹرن میڈیا کہتا ہے کہ قرآن بک آف پوائزن ہے، زہر سے بری کتاب ہے، استغفر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو پرافٹ ہیں وہ پرافٹ آف ٹیرر ہیں. چونکہ میڈیا وارز دنیا میں لڑی جا رہی ہیں. یہ ہمارے استاد حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ریفرنس دیتے تھے، فرماتے تھے دا وارز امنگ دا نیشن از فاٹ ان کلاس رومز، کہ قوموں کی جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ کلاس روموں میں لڑی جاتی ہیں. میدان جنگ میں تو نتائج ہوتے ہیں، ساری تیاری، ساری ٹریننگ، ساری جو ہے وہ کیپیبلٹیز تو وہ کلاس رومز کے اندر، ٹریننگ سیشنز کے اندر ہوتی ہیں. میدان جنگ میں تو جو تیاری کی آپ نے ڈلیور کرنا ہوتا ہے. اور آج اس سے بھی آگے بڑھ کر قومیں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر قوموں کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں. جو قوم پراپر طریقے کے ساتھ اس میڈیا کو، کیونکہ میڈیا ہیز کیپیسٹی ٹو پورٹریٹ تھنگس، کنورٹ بلیک انٹو وائٹ اینڈ وائٹ انٹو بلیک، یہ میڈیا کی کیپیسٹی ہے. تو اس شخص نے ابھی کتاب لکھی ہے کچھ عرصہ پہلے اور وہ گوگل کے اوپر موجود ہے. اس نے کہا کہ میں نے جو ہی اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو اسلام کی نظریاتی جو طاقت ہے، آئیڈیالوجیکل جو پاور ہے، وہ اتنی فیسینیٹنگ اور اتنی انسپائریشنل ہے کہ جو میں اسلام کا مطالعہ کرتا گیا اور پرافٹ علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کی سیرت کا مطالعہ کرتا گیا، میرے حصائی نظریات کے اندر ہلچل مچ گئی. اور میں نے کہا کہ یہ کس طرح مغرب پورٹریٹ کرتا ہے مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو کس طرح پورٹریٹ کر. اب اس نے مسلمان ہو کر کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے کرٹک ٹو کنورٹ، کہ ایک شخص جو بدترین نقاد تھا اسلام کا اب مسلمانوں کا سب سے بڑا خیر خواہ اور پیغمبر اسلام کا بڑا عاشق بن چکا ہے. اور نیچے لکھا کہ جو ہے وہ فرام کرسچینٹی ٹو اسلام ان ٹائمز آف سیکولرائزیشن اینڈ ٹیرر، سیکولرزم اینڈ دہشت گردی کے ماحول میں ایک شخص عیسائیت کو ٹھوکر مار کر اسلام کی گود میں آ جاتا ہے. اور اس میں اس نے واضح طور پر لکھا ہے، میرے پاس اس کا اس فون میں ریفرنس موجود ہے. اس نے کہا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن بک آف پوائزن ہے اور مسلمانوں کی پیغمبر پرافٹ آف ٹیرر ہیں. اس نے کہا جب ہی میں نے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا اور پرافٹک بایوگرافی پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن از اے مینیفیسٹو فار آئیڈیل اسپرچل لائف. ایک مثالی روحانی زندگی کسی نے گزارنی ہو تو اللہ کے قرآن میں نصیب ہو سکتی ہے. اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے فاؤنڈر اینڈ پائنیئر فار ہیومن فریڈم اینڈ ہیومن ڈگنٹی. انسانی آزادیوں کے اصل بانی جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس نے جو اپنے قول کی تائید میں واقعہ وہ وحشی بن حرب کو معاف کرنے والا، جس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، آپ سارے علماء ہیں جانتے ہیں، وہ اس نے کوٹ کیا ہے کہ وحشی بن حرب جو ہے اس کو رسول اللہ نے کس طرح جو ہے وہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر کے جو ہے معاف فرما دیا ہے، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ جب نکال کے دیا ہندا کو. اب آخری بات یہ ہے کہ ایک شخص کا نام آپ نے امریکہ میں سن رکھا ہے، محمد علی کلے. وہ باکسر کا چیمپئن تھا اور اس نے بھی اسلام قبول کیا. اور آپ کو پتہ ہے یہاں شروع میں یہ مارٹن لوتھر کنگ کی تحریک سے قبل وہاں جو ہے وہ وائٹ سپرمیسی رہی ہے. وہ ہوٹل کے باہر، ریسٹورنٹ کے باہر لکھا ہے کتا اور کالا آدمی اس ریسٹورنٹ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ایک سیٹ ہے جس کے اوپر یہاں گورا بیٹھا ہے تو کالا ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. اس درجے کی ڈسکریمنیشنز تھی. اور ایون کہ یہ جب افریقن سلیوز کو لے کر آئے تو اس میں 30% مسلمز تھے. بلکہ ابھی تو یہ ریسرچ نئی آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کولمبس سے 200 سال پہلے مسلمان نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں پہنچے ہیں. کولمبس کی تو ہمارا ایک فیڈرل ہالیڈے ہوتا. تو اس سے پوچھا، مسلمان ہوا تو اس سے پوچھا کہ تو نے اسلام کی کس چیز نے تجھے امپریس کیا تو مسلمان ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بلال حبشی کے جوڑو نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھا کیسے؟ اس نے کہا میں پڑھ رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اور بلال جو نیگرو سلیو ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ غصے میں آ کر ہیومن نیچر ہے. ابو ذر کہتے ہیں تو میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو کالی ماں کا بیٹا ہے اور کالی ماں کا بیٹا ہو کر میرے ساتھ تو اس طرح جھگڑتا ہے اور اس طرح اونچی آواز. تو ان کے دل پر بڑا شاک گزرتا ہے اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کمپلین کرتے ہیں کہ مجھے آج ابو ذر نے کالی ماں کا بیٹا کہا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے اگر عام لیڈر ہوتے تو فرماتے کہ اس میں کیا ہے، ایک جو ہے حقیقت ہے کہ تو ایک جو ہے کالی مانگ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے جو بھی قریب ذات ہیں، ان نے فرمایا بلال جا کر ابو ذر کو میرا ایک پیغام دے کہ میری ایک ماں جن کا میں نے دودھ پیا ہے، میری رضائی ماں ہے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی کالے رنگ کی تھیں، اور جا کر ابو ذر کو میرا پیغام دے کہ میں محمد بھی کالی ماں کا بیٹا۔ تو اس نے کہا جب میں نے یہ پڑھا نا کہ جا کر بلال نے کہا تو ابو ذر نے رونا شروع کر دیا اور رو رو کر کہا مجھے معاف کر دو۔ نے کہا میں نے معاف کیا۔ نے کہا نہیں میرا دل نہیں مانتا معاف کیا۔ اچھا کس طرح مانے گا؟ کہا جی میں جہاں لیٹتا ہوں تم اپنے جوتے اتار کر میرے سفید اور سرخ رخساروں پر رگڑو تو ایک عربی کی نخوت کا تکبر کا بت پاش پاش ہوگا، اور ایک عجمی غلام اور ایک حبشی غلام کی عزت اور وقار بڑھے گا، تب میں سمجھوں گا تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ محمد علی کلے نے کہا ہیومن ایکویلٹی، ہیومن رائٹس، ہیومن ڈگنٹی، اس کے اوپر ہم نے لیکچر کانفرنسز تو بڑی دیکھے لیکن اس پر معاشرہ صرف محمد عربی نے قائم فرمایا۔ تو اس وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کہ عزت، راحت، سکون، وقار، یہ ساری چیزیں اسلام کا ورثہ ہیں۔ تو یہ آئیڈیالوجی اتنی انسپائریشنل اور فیسنیٹنگ ہے کہ اگر میں تو اگلے دن ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیا تو میں نے کہا ہم مسلمان ہیزیٹیٹو ہیں کہ جو ہے نا وہ جھجکتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں مالا مال کیا ہے علمی اعتبار سے کہ ہماری چیزوں سے لے کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے، ڈیپ اسٹڈی بھی ہونا چاہیے، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن بھی ہونا چاہیے، اور جس طرح جو ہے وہ پرانے ائمہ نے گریک فلسفی کو سمجھ کر ان کی نفسیات میں عقلیت کے میدان میں جواب دیا ہے، آج جدید علم کلام کی ضرورت ہے، اور اس جدید علم کلام کے ساتھ ہمیں سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ایرا کے اندر رہ کر انہی ہتھیاروں کے ساتھ اس فلسفی، اس کلچر، سویلائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنا ہے، اور اسلام کی جو ہے وہ ایک سپرمیسی اس کو ثابت کرنا ہے۔ اگر ہم کر گئے، آج کے مسلمان اسکالر محقق کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ اگر آج کے دور میں وہ یہ کام کر جائے، بجائے یہ ملٹنسی کے، بجائے یہ خوف کی فضا قائم کرنے کے آرگومنٹس کے ساتھ، آج دنیا کا بیانیہ بدل گیا ہے۔ آج علم اور سکلز اور مہارتیں اور جو یہ انٹلیکچوئل پراپرٹیز، یہ چیزیں آج جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہیں۔ تو میں بار دیگر دعا کرتا ہوں، کافی ٹائم آپ کا لیا، ڈاکٹر علامہ عمیر صدیقی صاحب ان کے علم و فضل کے لیے اور ان کے ادارے کی ترقی اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو امت کے لیے مزید نفع بخش بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔